ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت آپ کے سامنے پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 4 سے تلاوت کی آیت نمبر 5 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالی یہودیوں کے خاص قبیلے بنو نذیر سے متعلق کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ بنو نذیر کے قبیلے کے جو درخت کاٹے گئے تھے یا جلائے گئے تھے یہ اللہ کے حکم سے تھے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بنو نذیر قبیلے سے جو مال حاصل ہوا یا ان کے علاوہ جن جن لوگوں سے بھی مشرکوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کا کیا کیا جائے اس کے بارے میں احکام بتا رہے ہیں۔ جنگ کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ کن کن لوگوں میں تقسیم ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مہاجرین اور انصار کی فضیلتیں بھی ان آیتوں میں بتائی جا رہی ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قطعتم، جو کوئی کاٹا تم نے، من لینتن، درخت کھجور کا، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیا تم نے اس کو، قائمتن علی اصولہا، اپنی جڑوں پر کھڑا۔ جو درخت بھی تم نے کاٹے یا جن درختوں کو تم نے اپنی جڑوں پر کھڑے چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وما افاء اللہ، اور جو مال لوٹایا اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، منہم، ان لوگوں سے، قبیلہ بنو نذیر سے جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوٹایا، فما اوجفتم، چنانچہ نہیں دوڑائے تم نے، علیہ، اس پر، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یسلط، قبضہ دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں، رسولہ، اپنے پیغمبروں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما افاء اللہ، جو مال اللہ نے دلایا، واپس لوٹایا، علی رسول ہی، اپنے رسول کو، من اہل القرى، قریے والوں سے، جو مال اللہ نے واپس لوٹایا اپنے رسول پر قریے والوں سے، فللہ، تو یہ مال اللہ کے۔ ما افاء اللہ، جو لوٹایا اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول کو،
من اہل القرى قریے والوں سے، فللہ تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور غریبوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے ہے، کئی تاکہ لا یکون وہ مال نہ بن جائے، دولتن گردش کرنے والا، بین الاغنیاء مالداروں کے درمیان، منکم تم میں سے، تاکہ وہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان گردش کرنے والا نہ بن جائے، وما آتاکم الرسول اور جو دے تم کو پیغمبر، فخذوہ تو تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے تم کو پیغمبر منع کریں تو باز آ جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا اور یہ مال ان غریب مہاجر لوگوں کے لیے بھی ہے، الذین اخرجوا جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گاؤں سے، اپنے شہروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ وہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل کو، ورضوانا اور اللہ کی طرف سے، رسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی، اولئک یہی لوگ ہم الصادقون سچے ہیں، والذین اور وہ لوگ، تبوؤا الدار جنہوں نے دار الاسلام کو ٹھکانہ بنا لیا، اس شہر کو ٹھکانہ بنا لیا، والایمان اور ایمان میں مضبوط جم گئے، من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون اور یہ نہیں پاتے ہیں، فی صدورہم اپنے دلوں میں، حاجتن کوئی ضرورت، مما اوتو اس سے جو مہاجرین کو دیا گیا، ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے سے فوقیت دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ خود ان کو فاقہ ہو، ومن یوق اور جو کوئی بچا لیا جائے، شح نفسہ اپنے نفس کی کنجوسی سے، فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 5 سے آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ان آیتوں میں خاص طور پر بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح مہاجرین اور انصار کی کچھ فضیلتیں بھی اس میں بتائی جا رہی ہیں، اور جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو اس کا مصرف کیا ہے اس کو بھی جو ہے ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں، اس سے اوپر کی آیتیں دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے معاہدہ کیا تھا کہ ہر خوشی اور غم میں تم ہمارا ساتھ دو گے، اور اتفاق سے ایک مسلمان صحابی نے کسی دو کافروں کا انجانے میں قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دیت لازم تھی اور بہت بڑی مقدار میں مال واجب ہو گیا تھا، تو اس مال کا جو ہے حصہ جمع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مسلمانوں سے اس کا چندہ وصول کیا، پھر اس کے بعد یہ سوچ کر کہ ہمارا جو حلیف قبیلہ ہے جن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے بنو نذیر، ان لوگوں سے بھی جو ہے
کچھ مال وصول کر لیا جائے شرط کے مطابق، چونکہ یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، اسی معاہدے کے مطابق ان سے جو ہے مال لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے جو ہے اپنی شرارت کا اظہار کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے چکی کا پاٹ ڈال کر جو ہے آپ کو جو ہے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس کی بر وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آ کر آپ نے اعلان بھیجا کہ تم لوگوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا تم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ان کو جو ہے جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی۔ اسی کا ذکر سورہ کے شروع میں ہے لأول الحشر، کہ پہلی مرتبہ تم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہودیوں کو نہ صرف مدینے سے بلکہ پورے عرب کے علاقے سے جو ہے ان کو نکال دیا گیا، تو دوسری مرتبہ کا حشر ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ دوسری مرتبہ بھی یہودی یہاں سے نکالے جائیں گے ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ بہرحال تو ان لوگوں نے جو ہے وعدہ خلافی بھی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جس کی وجہ سے اصل سزا تو ان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو دنیا میں قتل کر دیا جاتا، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر ان پر اللہ تعالیٰ جلا وطنی کو نہ لکھتے تو ان کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرتے ہوئے صرف ان کو دنیا میں قتل کی سزا دینے کے بجائے صرف جلا وطنی یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کر جانے کی سزا دیے ہیں۔ لیکن اس پر بھی منافقوں کا جو سردار تھا اس نے آ کر کہا کہ تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے 2000 لشکر کے ذریعے سے، اور فلاں فلاں قبیلہ مدد کرے گا، ایسے جھوٹے وعدے کر کے چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ 10 دنوں کے باوجود بھی اپنا محلہ خالی کر کے نہیں گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان لوگوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور کچھ دنوں تک جب وہ لوگ باہر نہیں نکلے تو مجبوراً ان کو جو ہے باہر نکالنے کے لیے، ان پر جو ہے غالب آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور کچھ درختوں کو جلانے کا حکم دیا گیا۔ تو جب یہ درخت کاٹے گئے اور جلائے گئے تو یہودیوں میں سے کسی نے یہ اشکال کیا کہ تم لوگ مسلمان فساد فی الارض، زمین میں خرابی برپا کرنے سے منع کرتے ہو، جیسا کہ قرآن میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں خرابی مت پھیلاؤ، اور پھر تم خود درختوں کو کاٹ کر جلا کر خرابی پھیلا رہے ہو۔ تو یہ اعتراض کیا ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ان آیتوں میں جواب دے رہے ہیں کہ ما قطعتم من لینۃ، کہ جو کوئی کھجور کا درخت تم نے کاٹا، او ترکتموہا، یا اس کو چھوڑے رکھا، قائمۃ علی اصولہا، اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، یہ اللہ کے حکم سے ہے اور تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان درختوں کو کاٹنے کا یا جلانے کا حکم قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کا جو عمل تھا ان دونوں عملوں کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نے جو ہے درختوں کو یہ سمجھ کر کاٹا اور جلایا کہ اس سے جو ہے دشمنوں پر رعب پڑے گا، اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا کہ کچھ دنوں کے بعد تو یہ درخت ہمارے ہو جائیں گے، کاٹنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ دونوں طرح کی سوچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس کو اللہ اپنا حکم کہہ رہے ہیں۔ یہیں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، حدیث جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وحی بھیج کر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بتاتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات آپ نہیں بتاتے۔ تو اس سے جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کرتا ہے، مسئلے کے اندر غور کرتا ہے، اور پھر اگر صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے، جس کو اجتہاد بولتے ہیں، اگر صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے آدمی تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو غور و فکر کرنے کا دلیلوں میں، اور دوسرے
صحیح بات تک پہنچنے کا دگنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کوئی مفتی جو ہے غور و فکر کرے، مسئلے کے اندر غور و فکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گزشتہ جمعرات حیدرآباد میں جو ہے ایک سیمینار تھا 8 تاریخ کو، سپٹمبر کی 8 تاریخ کو، اس میں تقریباً پورے آندھرا اور تلنگانہ کے 50 سے زیادہ مفتیاں شریک تھے۔ الحمدللہ مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا۔ 5 مسئلوں پر بات کرنا تھا، صرف ان 5 مسئلوں پر بحث کرتے کرتے دوپہر کے 2:30 بجے سے جو بحث شروع ہوئی، مسلسل بحث ہوتی رہی، 10:30 11 رات کے بج گئے تو بھی جو ہے بحث مکمل نہیں ہوئی۔ یہ مسائل کے اندر غور کرنا ہے، بہت زیادہ محنت لگتی ہے، مفتی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی مسئلے کے اندر غور کرتا ہے، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اگر غلطی کر جاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ثواب ضرور دیں گے غور کرنے کا، اگرچہ درست بات تک پہنچنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن غور کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اجتہاد کی اجازت بھی اس آیت سے ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ درختوں کو کاٹنے یا جلانے یا چھوڑ دینے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ایک تو اللہ کا حکم تھا اس لیے صحابہ نے کیا، اور دوسرا مقصد تھا تاکہ فاسقوں کو، گنہگاروں کو رسوا کرے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوسرے ائمہ سے نقل کر کے کہ اگر کوئی ملک ایسا ہو کہ وہاں پر دشمن بغیر جائیداد کو برباد کیے کہ باہر نکلنے تیار نہیں ہے، ہر ملک کی جو اہم جائیداد ہے، جیسے میڈیا سینٹر ہے، بینک ہے، کورٹ ہے، یہ بڑی بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے، اگر کوئی انہی پر ٹارگٹ کر کے ان کو برباد کرے تو ملک گویا برباد ہو جائے گا۔ تو اگر کسی دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے اس کی املاک کو، اس کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ جنگی مصلحت ہے، اور یہ کوئی ایسی اچنبھی بات نہیں ہے جو صرف اسلام کر رہا ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب بھی یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ کا اصول ہے۔ بہرحال تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو کاٹنے یا نہ کاٹنے یا جلانے کے متعلق جو یہودیوں کا اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا اور تم لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ دشمن جو ہے مغلوب نہ ہو رہا ہو، دشمن جو ہے ہار نہ مان رہا ہو، اور ایک ہی صورت بچ گئی ہو کہ اس کی جو قیمتی جائیداد ہے اس پر حملہ کیا جائے، تبھی جا کر وہ اپنی جائیداد کو روکنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے مالوں کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ بے وجہ تو نہیں کریں گے، لیکن اگر ضرورت اس حد تک محسوس ہوئی کہ ان کی قیمتی چیزوں کو اگر توڑ دیا جائے، ان کی بڑی بڑی چیزیں، جیسے کسی بھی ملک کے لیے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، اس کی پارلیمنٹ ہے، یا اس کی بڑی بڑی جو بینک ہیں، یا ایسے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو اگر برباد کر دیا جائے گا تو گویا پورا ملک برباد ہو جائے گا، اسی پر ان کا دار و مدار ہے۔ تو اگر ضرورت پڑتی ہے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کے کچھ مالوں کو برباد کرنے کی، توڑ پھوڑ کرنے کی، تو اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہو تو اس کے بغیر ہی کام چلایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ۔ جنگ جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ جنگیں وہ ہوتی ہیں جن میں بہت ساری جو ہے لڑائی ہوتی ہے، ادھر سے بھی صحابہ زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، اور ادھر کے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے۔ بہرحال محنت کے بعد کوئی جنگ جیتی جاتی ہے، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں بہت محنت کی گئی، جنگ احد میں کئی صحابہ کو شہید ہونا پڑا۔ تو ایسی جنگوں میں جو مال حاصل ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے، دشمن چھوڑ کے میدان میں کچھ چیزیں بھاگ گیا، ان کی تلوار، ان کی زیرہ، ان کے گھوڑے، ان کے کھانے پینے کے سامان، جو کچھ وہ لے کر آئے تھے وہ جو ہے یہیں چھوڑ کر بھاگ کر چلا گیا، یا مسلمانوں نے کسی ملک پر حملہ کیا اور وہ لوگ
لڑائی لڑ کر ہار گئے، جس کے نتیجے میں پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب ملک کی ساری چیزیں یہ کہلاتی ہیں غنیمت۔ تو غنیمت میں اللہ تعالیٰ جو ہے لڑنے والوں کا بھی حصہ رکھے ہیں، جو لڑ کر حاصل کیے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق انشاءاللہ جب تفصیل آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اگر جنگ لڑ کر کوئی گاؤں کو فتح کیا گیا ہے تو اس میں لڑنے والوں کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاؤں والوں سے جنگ ہوئی نہیں یا بالکل معمولی جنگ ہوئی، جیسے اسی بنو قریظہ کی لڑائی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، بس 5-6 دن تک وہاں محاصرہ کر کے رکھے، قلعے کے باہر ان کو جو ہے پہرا دیتے رہے، ان کو اندر ہی روک کر رکھے تھے۔ تو یہ جنگ بظاہر بہت معمولی تھی، کوئی لڑائی قتل و خون نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں دشمنوں کی طرف سے جو مال حاصل ہوگا، اب اس بنو قریظہ کا بنو نذیر کا جو محل تھا بہت عالی شان محل تھا، بہت بڑا محل تھا، محل میں کھانے پینے کے سامان، گھوڑے وغیرہ جتنی چیزیں تھیں یہ سب کیا ہو جائیں گی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ تو جس جنگ میں مسلمانوں نے محنت نہ کی ہو، خون خرابہ نہ ہوا ہو، اس جنگ کا جو مال ہے وہ لڑنے والوں کو، جنگ میں شریک ہونے والوں کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس مال کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس پورے مال کو جمع کر لیا جائے، کسی اور وقت میں استعمال کیا جائے، تو پورے کا پورا مال اسٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا کہ فلاں کو دے دیا جائے مناسب ہے یا فلاں کو دے دیا جائے مناسب ہے، تو آپ جس کو چاہے مناسب سمجھ کر دے سکتے ہیں، غریبوں کو، فقیروں کو، مسافروں کو، جو محتاج ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تو چونکہ اس جنگ میں باقاعدہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس جنگ میں کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا اور کوئی اونٹ نہیں دوڑائے۔ گھوڑا دوڑانے سے مراد دور کا سفر کرنا، اونٹ دوڑانے سے مراد جو ہے لڑنا۔ تو گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ جو ہے نہیں تم لوگ جو ہے دوڑائے، یعنی تم بہت دور کا سفر بھی نہیں کیے اور باقاعدہ جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ جب تمہاری کوئی محنت اس میں نہیں ہوئی ہے تو اس لیے یہ پورے کا پورا مال اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس کی اجازت دیں گے، اختیار دیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نظر کے مطابق جس کو مناسب سمجھے اس کو دیں گے۔ یہ حکم یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وما افاء اللہ، اور جو کوئی مال واپس دے دے، واپس دینے کا لفظ یہاں پر جو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمام مال اللہ کے اصل ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں رہنے والی تمام چیزیں اللہ کی ہیں، خود ہم اللہ کے ہیں۔ تو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر آدمی کو ملکیت دی ہے۔ میرا گھر، میری گاڑی، میرا موبائل، ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے ہیں، لیکن یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ مالک بنایا ہے یہ کچھ دنوں کے لیے، اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ تو اصل سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف سے اختیار دیا ہے، مالک بنایا ہے، لیکن اگر بندہ اسی اللہ کا باغی بن جائے، اسی اللہ کا نافرمان بن جائے، تو جو ملکیت اللہ تعالیٰ اس کو دیے تھے وہ ملکیت چھین لیتے ہیں۔ جیسے ملک کا بھی اصول ہے، اگر ہمارے ملک میں کوئی جاسوس نکل آئے، کوئی غدار پکڑا جائے، تو نہ صرف اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، نہ صرف اس کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، بلکہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارا تھا، ہمارے سے تم نے چھین کر جو ہے کمایا تھا، لہذا ہمارا مال ہم کو لوٹا دو۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افاء اللہ، جو کچھ مال اللہ نے واپس دلایا، پہلے اللہ تعالیٰ کا تھا، تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے یہودیوں کو قبضہ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ واپس دلا رہے ہیں، اپنے اختیار میں لا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اختیار کس کو دے رہے ہیں؟ اعلیٰ رسول ہی، اپنے رسول کو اللہ نے جو کچھ دلایا، منہم، ان لوگوں سے، بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، اس پر تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہے قبضہ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے قبضہ دیا گیا، علی من یشاء، جس پر چاہے۔ چنانچہ بنو نذیر پر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قبضہ دلایا، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو غالب کرایا۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہے غالب کراتے ہیں. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں جو جیت حاصل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے, اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بڑی آسانی کے ساتھ دشمنوں کے دل میں رعب ڈال کر جو ہے ان کو ہرایا اور مسلمانوں کو کامیابی دلایا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. جس رسول کو چاہے جس پر چاہے اللہ تعالیٰ قدرت دے سکتے ہیں. لہٰذا وقتی طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکومت دی ہے, کسی کو کسی پر اختیار دیا ہے, تو آدمی اپنے اس اختیار پر گھمنڈ نہ کرے, فخر نہ کرے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چھین سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مال جو بنو نذیر سے حاصل ہوا تھا یا ان کے علاوہ جو اور بھی کفار ہیں یا مشرکین ہیں, ان سے اگر بغیر جنگ کے مال حاصل ہو جائے تو وہ مال کس کو ملے گا؟ تو فرما رہے ما افا اللہ, جو کوئی مال اللہ نے واپس لوٹایا, علی رسول ہی, اپنے رسول کو, من اہل القرى, بستی والوں سے. بستی والوں سے مراد یا تو بنو نذیر ہے یا پھر اس کے علاوہ جو بھی مشرکین ہیں وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو مشرکین سے یا بنو نذیر سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مال واپس لوٹایا, فللہ, تو یہ مال کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. وللرسول, اور رسول کے لیے ہے. ولذی القربى, اور رشتہ داروں کے لیے ہے. والیتامى, یتیموں کے لیے. والمساکین وابن السبیل, 6 لوگوں کا یہاں پر نام لیا جا رہا ہے کہ جس جنگ میں کوئی لڑائی نہ ہوئی ہو اور دشمنوں کی طرف سے مال حاصل ہوا ہو تو یہ مال 6 لوگوں کو ملے گا. ان میں سے سر فہرست اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا, یہ مال اللہ کو ملے گا. ظاہر بات ہے اللہ کو ملے گا کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سب اللہ کا ہے, سب ہی اللہ کا ہے. پھر اللہ کو ملے گا, یہ اللہ کا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تبرکن بتایا گیا ہے, اللہ کا ہے, برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے. قرآن کریم میں آپ بہت ساری جگہوں پر اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو برکت کے لیے ذکر کیا گیا. ضمیر لوٹا کر بھی بات پوری ہو سکتی تھی, لیکن بغیر ضمیر لوٹائے کے صاف نام لے کر اللہ تعالیٰ کا جو ہے بتایا گیا. بار بار ہر 2-3 لائن کے بعد ایک مرتبہ اللہ اللہ کا لفظ آتا ہے تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. تو فللہ, یہاں پر اللہ کا نام برکت کے واسطے لیا گیا ہے. اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ آگے یہ مال جو ہے اپنے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں, اور رسولوں کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. رسولوں کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. اگر اللہ یہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ مال اللہ کا ہے تو کسی کے دل میں بات آ سکتی تھی کہ بھئی یہ صدقے کا مال ہے, رسول کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بتایا کہ اب اصل اللہ کا ہو گیا, اللہ کے اختیار میں مال آ گیا. بندوں کی اب اس پر حکومت نہیں ہے, وہ پورا کا پورا اللہ کے اختیار میں آ گیا. جیسے مسجد کوئی وقف کرتا ہے تو یہ کس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے اختیار میں چلی جاتی ہے, اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. تو وہ مال بھی پورے کا پورا اللہ کے اختیار میں چلا گیا. اب اللہ کی مرضی, اللہ جس کو چاہے اس میں تصرف کا اختیار دے. اللہ تو ڈائریکٹ آ کر زمین میں تقسیم نہیں کرتے نا, اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نائب بنایا, تو یہ مال صدقہ نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ کا مال ہے, اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا. تو لہذا اس میں وہ جو شبہ ہو سکتا تھا صدقے کا مال رسول کے لیے کیسے جائز ہے, اس شبے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا لفظ بتایا گیا. وللرسول, اور رسول کے لیے بھی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محنت کی وجہ سے, آپ ہی کے جد و جہد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر رسول نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. بغیر سپہ سالار کے, بغیر جو ہے کمانڈر کے جنگ جیتی نہیں جا سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے, آپ کی بڑی قربانی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حصہ کس کا ہے؟ رسول کا ہے. اور ظاہر بات ہے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی مال نہیں رکھتے تھے. جو کچھ آتا تھا وہ جو ہے جب تک آپ تقسیم نہ کرتے آپ کے دل کو چین نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک حصہ بتا رہے ہیں. وَلِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے لیے. رشتہ داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, عام رشتہ دار نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے؟ اس لیے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کب سے دے رہے ہیں؟ 10 سال کی عمر سے. 10 سال کی عمر سے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت صحابہ ایسے ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا اور 40,000 درہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیے ہیں. 40,000 درہم. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اس کے علاوہ ہے. تو اپنی لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے جائیداد اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے موقع پر جب مال آ رہا ہے، آؤٹ گوئنگ کا جب وقت تھا تو انہوں نے بہت دیا. اب انکمنگ کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا کچھ حصہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے. آپ کو جس وقت مدینے کے انصار نہیں تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، تب بھی کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی مدد کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ایک حصہ متعین کر رہے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے، یہ رشتہ داروں کا جو حصہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حد تک ہے. جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں تب تک اگر کوئی جنگ بغیر لڑائی کے جیتی جائے تو اس کے مال کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کو ملے گا. اور رشتہ داروں کو کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اس وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں رہا. جب رسول نہیں رہے تو رسول کا حصہ نہیں رہا. اور رشتہ داروں کو بھی حصہ اسی لیے دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے. تو لہذا جب آپ نہیں رہے تو آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. چنانچہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان 2 حصوں کو جو ہے ختم کر دیا، اس لیے کہ ان کے فرض کرنے کی، ان کو جو ہے بتائے جانے کی جو وجہ تھی اب نہیں رہی. تو لہذا اللہ کا نام برکت کے لیے لیا گیا. رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا نام آپ کی زندگی کی حد تک ہے. لیکن اس کے علاوہ 3 لوگ ایسے ہیں جو قیامت تک رہیں گے. ان لوگوں کو جو ہے اس میں سے حصہ ملتا رہے گا. وہ کون ہے؟ والیتاما، اور یتیموں کو. یتیموں کو بھی جو ہے اس مال کا حصہ ملے گا. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ نہ ہو. جس کا باپ نہ ہو. انسانوں میں باپ نہ ہونے سے آدمی یتیم بنتا ہے، جانوروں میں ماں نہ ہونے سے یتیم بنتا ہے. جانوروں کا نسب ماں سے چلتا ہے، انسانوں کا نسب باپ سے چلتا ہے. تو لہذا اگر کسی آدمی کا باپ تو زندہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو ہمارے عرف میں یتیم بچہ بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامی اعتبار سے یتیم نہیں ہے. یا ایک آدمی 17-18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، ماں باپ نہیں ہے، تو اب بھی کیا کرتے ہیں؟ یتیم بچے کی شادی ہے بولتے ہیں. ارے وہ یتیم کہاں رہا؟ بالغ ہونے کے بعد اب یتیم نہیں رہا. تو یتیم ہونے کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، وہ نابالغ بھی ہو اور دوسرا اس کا باپ نہ ہو. تو یہ ہے یتیم. تو یتیموں کو جو ہے اس کا حصہ دیا جائے گا. اور یتیموں کو حصہ کب دیں گے؟ جبکہ اس کے پاس خود اپنا مال نہ ہو. بعض مرتبہ یتیم کروڑ پتی ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے بہت بڑی جائیداد اس کو مل جاتی ہے، ایسے یتیم کو نہیں دیں گے. یتیموں کو دینے کی وجہ ہے اس کی غربت ہے، غربت کی وجہ سے یتیموں کو مال دیا جا رہا ہے. اسلام اس کا کتنا خیال رکھتا ہے. آج عام طور سے مسلمانوں کے اندر اس اعتبار سے سوچنا ہی ختم ہو گیا. یتیموں کے بارے میں ہم بالکل ہی نہیں سوچ رہے. ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو کچھ مخصوص جگہوں پر، اس کے علاوہ ہم پیسہ خرچہ کرنا چھوڑ دیے. جبکہ عیسائی لوگ جو ہے باقاعدہ یتیم بچوں کو ٹارگٹ بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو اپنے یہاں لا کر رکھ کر کئی دن تک، کئی سال تک ان کی پرورش کرتے ہیں اور مسلمان بچوں کے نام غیر مسلموں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کرنول کے اندر خود کئی یتیم خانے ایسے ہیں جہاں 70% بچے مسلمان ہیں. باپ شرابی ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، کسی اور عورت سے شادی کر لیا، اب اس بچے کو یا بچی کو لے جا کے یتیم خانے میں داخل کر دیا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو پڑھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، الٹا جو ہے اس کے باپ کو ہر مہینہ 500,000 روپے دیتے ہیں. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ انہی کے پاس چھوڑ دیتا ہے. اب یہ بچہ جب ہوش
جو ہے ہوش میں آتا ہے تو عیسائی لوگ اس کو مدد کر رہے ہیں، غیر مسلم اس کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، آپ 1000 مرتبہ جا کر اس کو سمجھاؤ، وہ آپ کی بات مانے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اس کو مدد کی ضرورت تھی آپ اس کی مدد نہیں کیے، اور بڑا ہونے کے بعد آپ 1000 جا کر سمجھاؤ، بہترین بیان بازی کرو، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس زمانے میں زیادہ جنگیں ہوتی تھیں، جنگ کے بعد بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے تھے. اسلام جو ہے حکم دیتا ہے کسی پر عمل کرنے کا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ جاؤ جا کے لڑکے مرو کیا تو بھی کر لو، ایسا نہیں، بلکہ جانے کے بعد ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. اسی لیے جماعت کا بھی اصول کیا ہے کہ اگر کوئی ساتھی جماعت میں نکلے ہیں تو کیا کی جائے، ان کے گھر والوں کی خیر خبر لی جائے. 40 دن اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے گھر میں کھانے پینے کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا، ان کی نصرت کی جائے، ان کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کیا جائے. یہ اصول ہے. اس لیے کہ اگر خالی بولے اللہ کے راستے میں نکلو نکلو، یہ بیچارہ چلا گیا، یہاں بیوی بچے اکیلے ہیں، پریشان ہیں، تو اس جماعت میں کیا فائدہ ملے گا اس کو؟ ایک مرتبہ جائے گا اب زندگی بھر چھوڑ دے گا. اس لیے کسی سے اگر محنت اور قربانی کا کام لے رہے ہیں تو اس کے مطابق اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو والیتاما میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. والمساکین، اور مسکینوں کو بھی جو ہے یہ مال ملے گا. مسکین کی تعریف 2 طرح سے کی گئی ہے. ایک وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ فتح خاں جوڑو بچے کتے خاں، اس طریقے کا، بالکل کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ایسے آدمی کو مسکین بولتے ہیں. یا پھر جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ نہ ہو، نصاب کے بقدر پیسہ نہ ہو، اس کو بھی جو ہے مسکین بولتے ہیں. اسلام میں مالداری کے لیے 3 جو ہے پورے مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز ہے. مال کے اعتبار سے پورے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک حصہ وہ ہے جس کو مالدار کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ کون ہیں؟ جن کے پاس سونا یا چاندی یا تجارت کا مال یا جانور ہو. سونا چاندی یا تجارت کا مال یا جانور ہو. سونا چاندی کتنا رہنا، تجارت کا پیسہ کتنا رہنا، وہ سب تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ جو ہے جس کے پاس ہو تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ کسی کا مال لے نہیں سکتا بلکہ الٹا دوسروں کو مال دینا ہے. اور دوسری قسم بالکل اس کے اپوزٹ، وہ لوگ جو زکوٰۃ لیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ مالداروں سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں، غریب اور نادار. تیسری قسم وہ ہے جو نہ مالدار نہ غریب، جن کے پاس صدقہ فطر کے نصاب کے بقدر پیسہ ہو. صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس سونا چاندی تجارت کا پیسہ یا جانور کے علاوہ کوئی بھی مال ضرورت سے زائد ہو اور اس کی رقم 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بڑی ٹی وی رکھی ہوئی ہے اور وہ ٹی وی آج کے زمانے کے اعتبار سے 35,000 روپے 33,000 روپے کی ہے، تو 35-33 روپے میں تقریباً 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے. تو اگر کسی آدمی کے پاس کھا پی کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی بھی مال، چاہے پرانے بگونے رکھے ہوئے ہوں یا بغیر استعمال کے کپڑے رکھے ہوئے ہوں یا بے استعمال کی گاڑی رکھی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز یا پلاٹ رکھی ہوئی ہو، ایک گھر میں رہ رہا ہے اور ایک پلاٹ ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، سونا چاندی تو نہیں پلاٹ، اور تجارت کا مال بھی نہیں، تجارت نیت سے بھی نہیں رکھا، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے بھی نہیں سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ لے بھی نہیں سکتا. تو لہذا یہ دونوں یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے یہ مسکین میں داخل نہیں ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے علاوہ کوئی بھی مال 52.5 تولے چاندی کے بقدر وہ بھی مسکین میں داخل نہیں ہے. اس سے جو نیچے ہیں وہ مسکین ہے، اس کو جو ہے اس کا مال دیا جائے گا. نصاب سے کم جس کے پاس پیسہ ہو ایسے لوگوں کو جو ہے اس مال میں سے حصہ ملے گا. وابن السبیل، اور مسافر کو بھی جو ہے ضرورت پڑتی ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پر کروڑ پتی ہے لیکن کسی دوسری جگہ سفر کر کے چلا گیا اور وہاں پر اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. میں دارالعلوم میں افتاح میں تھا، اس وقت میں حضرت مولانا غیاث رحمانی صاحب دام برکاتہم جو دارالعلوم رحمانیہ کے محتمم ہیں،
حضرت تشریف لائے تھے دیوبند، اور اس وقت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے بھی ملاقات کی اور مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے باقاعدہ ایک رکشہ لے کر حضرت گئے، میں بھی اور ہمارا ایک ساتھی اور حضرت تینوں مل کر جو ہے حضرت کے گھر گئے مفتی سعید احمد صاحب کے پاس، اور حضرت سے ملاقات کر کے واپس آئے تو رکشے والے کو جانے آنے کا کرایہ ایک ساتھ بات کر لیے، تھوڑی دیر وہاں پر رکا تھا آدھا گھنٹہ، پھر واپس لے کے آیا حضرت کو۔ آنے کے بعد کیا ہوا، حضرت تو کروڑ پتی ہیں مگر جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بڑے لوگ کریڈٹ کارڈ میں، وہ اے ٹی ایم کارڈ میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، جیب میں کچھ پیسہ نہیں تھا، تو اب کرایہ دینا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، با میرے پاس پیسہ نہیں با بول کے حضرت بولے، تو ہم لوگ جو ہے کرایہ نکال کے دے دیے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی جگہ بہت بڑا مالدار ہے، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کوئی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے شہر کے علاوہ باہر جانے کے بعد ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی۔ آپ کہیں گے کہ آج کل فون پے ہے، گوگل پے ہے، ہاں سہولت آج کل ہے، آدمی دنیا کے یا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائے تو اب وہ پرانے بہانے نہیں ہیں، میں غریب ہوں وہاں سے آ گیا یہاں سے آ گیا۔ آپ اپنے گھر میں سے کسی ایک کا نمبر بھی جانتے ہیں تو آسانی سے فون پے سے پیسے منگوا سکتے ہیں، اب وہ شاید اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی آدمی ہے جس کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے، یا ان کے گھروں میں سے کسی کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے، تب جا کر وہ مسافر جو ہے مدد کے قابل بنے گا، ورنہ آج کل مسافر غریب نہیں ہے فی الحال۔ تو بہرحال مسافروں کو جو ہے یہ مال دیا جائے گا، تو یہ یتیم کو یا مسکین کو یا مسافر کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے دیا جا رہا، کیونکہ یہ محتاج ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ آگے کی آیت میں آگے کا جو جملہ ہے بہت ہی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال آیا ہے اس مال کو ایک ہی جگہ روک کر نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے کئی لوگوں میں تقسیم کر دیا جا رہا ہے۔ مسکین بولو تو ایک دو نہیں رہتے، سووں کی تعداد میں نکل سکتے ہیں، مسافر ایک دو نہیں ہو سکتے، کئی ہو سکتے ہیں، ان سب لوگوں میں پیسہ بانٹ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں بانٹا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتا نہ رہے۔ یہاں رک کر کچھ باتیں ہم کو سمجھنے کی ہیں کہ مال کی حیثیت معاشرے میں ایسی ہی ہے جیسے خون کی حیثیت بدن میں خون کی جو حیثیت ہے معاشرے کے اندر مال کی بھی وہی حیثیت ہے۔ بدن میں اگر خون رننگ رہے گا تو آدمی ایکٹیو رہے گا، اگر کسی ایک جگہ خون جام ہو گیا تو وہ عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر رہنے والے لوگوں میں غریب مالدار ہر قسم کے لوگوں میں اگر مال تھوڑا بہت ہر ایک کے پاس ہے تو پھر معاشرہ صحیح سلامت رہے گا، کسی کو چوری کا خیال نہیں آئے گا، کسی عورت کو زنا کا خیال نہیں آئے گا، کوئی جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا موقع دیا ہے، تو پھر آدمی غلط کام نہیں سوچے گا۔ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے اور جرم کرنے کی جرت نہیں ہے تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ آیا کہ ایک عالم دین تھے اور جا کے ٹرین کے نیچے گر کے مر گئے، اس لیے کہ حالات ایسے بگڑ گئے تھے۔ تو پیسہ آدمی کے پاس اگر نہیں ہوتا ہے اور چوری کرنے کی ڈاکہ ڈالنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے تو آدمی اپنی جان خود لے لیتا، یا پھر ایسے غلط کاموں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا پیسہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جرائم جو حضور میں آئے ہیں وہ ایسے جیسے خون میں جراثیم وجود میں آتے ہیں۔ خون اگر ایک جگہ رک گیا تو جراثیم بنتے ہیں، اور مال ایک جگہ رک گیا تو جرائم بنتے ہیں، اسے کرائم جو ہے وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال ایک جگہ سٹک ہو کر نہ رہے، بلکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مال ملتا رہے، تو پھر معاشرہ صحیح سلامت رہے گا۔ اور یہاں پر رک کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام کر دی، سب کے لیے عام کر دی، جیسے ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والماء، تو تین چیزوں میں جو ہے لوگ شریک ہیں، والنار، تو ایک تو پانی اور دوسرا گھاس اور تیسرا آگ، ان تین چیزوں میں لوگ شریک ہیں۔ لہذا
ہر آدمی کو آرام سے ہوا سانس لینے کا اختیار ہے, کھلی فضا میں رہنے کا اختیار ہے. کوئی کتنی ظالم جابر حکومت بھی آ جائے, ہوا کو ہمارے تک پہنچنے میں روک نہیں سکتی, پانی ہم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. اگر آپ نل بند کرو گے اللہ آسمان سے برسائیں گے, ہم زمین سے کھود کے نکالیں گے, کہاں کہاں سے پانی سکھاؤ گے؟ تو لہذا کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں کے لیے عام کر دی ہیں, اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اگرچہ سب کے لیے عام نہیں ہے لیکن بہت حد تک سب کو ملتی ہیں. جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جہاں چاہے سبزہ اگتا ہے, پھل اگتے ہیں, اگرچہ وہ اتنا زیادہ عام نہیں ہے ہوا پانی کی طرح, لیکن پھر بھی تقریباً مل جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے جس کی ضرورت انسانوں کو زیادہ نہیں ہے. پہلی چیز کی ضرورت ہے, ہوا اور پانی کے بغیر آدمی مر جائے گا. دوسری چیز میں کیا ہے؟ کھانا اور پھل اور دوسری چیزیں ہیں, ان کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. تو جن چیزوں کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہو سکتا, ان چیزوں کو یا تو اللہ نے فل عام کر دیا یا پھر بہت حد تک عام کر کے رکھ دیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے تو ضروری نہیں ہے لیکن زندگی کے ضروری سامان کے لیے ضروری ہیں. جیسے سونا چاندی, لوہا یا زمین سے نکلنے والی دھات. سونا اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تو کیا آدمی جی نہیں سکتا؟ ارے بغیر سونے کے جی نہیں سکتا آدمی؟ جی سکتا ہے. کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے وہ, جس کو نہیں کھائے گا نہیں رکھ لے گا تو آدمی مر جائے گا. تو سونے چاندی کے بغیر آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے, لیکن یہ ایک اعتبار سے ضروری ہے, کیونکہ یہ کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنا چاہے تو پیسوں کی ضرورت ہے, اور پیسے سونے کی شکل میں, سونے کو بیچ کر ہی پیسے ملتے ہیں. تو لہذا یہ چیز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ جو تیسری چیز ہے مال, اسی کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں. اس کو اتنا عام تو نہیں کیا, چنانچہ ہر آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک سسٹم بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور کما کر محنت کر کے پیسہ حاصل کیا ہے, چاہے کڑی محنت کے ساتھ بھی پیسہ کمایا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ پورا مال تمہارا نہیں ہے, اس میں سے 40واں حصہ غریبوں کا ہے, اس میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے, تمہارے محلے میں رہنے والے پڑوسیوں کا حق ہے. تو اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور مال حاصل کرنے کا ایک طریقہ جہاد ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے مال حاصل ہوتا ہے. تو اب یہ جو تیسری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ تقسیم کر دے رہے ہیں. یہ کسی ایک کے پاس جم کر نہیں رہے گا. اگر ایک دو کے پاس ہی مال رہے گا, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, کمیونزم کا جو خیال ہے وہ خیال جو ہے لوگوں کو برباد کر کے رکھ رہا ہے. آج ہماری حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ 5% لوگ مالدار رہیں اور 95% لوگ غریب رہیں, تاکہ ان 95% کو غلام بنا کر رکھا جائے, 5% لوگ ہی راج کریں, اور یہ ووٹنگ کا, الیکشن کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 5 سال میں ایک مرتبہ جا کر بھیک کا کھٹورا لے کر کھڑے ہونے تیار نہیں ہے. اب تو ہم کو ہمیشہ کے لیے چاہیے, اب ہمیشہ کے لیے ہم ہی 2050 تک کے لیے ہمارا ہی راج رہے گا, ہمیشہ کے لیے ہمارا راج رہے گا. ایسے بلی کے خواب میں چچڑے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جتنی ہو سکے چیزوں کو بیچ رہے ہیں. گورنمنٹ کی ساری چیزوں کو بیچ دیا, اور اب ان سب چیزوں کو کھا کر بھی ڈکار نہیں نکلی, تو اب مدرسوں پر نظر پڑی. مدرسوں میں بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں, وقف کی زمینیں. مسجدوں پر اٹیک نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مسجد میں زیادہ لوگ جڑے ہوتے ہیں, مدرسے سے کم لوگ جڑے ہوتے ہیں. لیکن دشمن کو مدرسے کی قیمت معلوم ہے, مسلمانوں کو نہیں معلوم. جنگ آزادی میں جتنا رول مدرسوں نے ادا کیا ہے, اگر مدرسہ دارالعلوم دیوبند نہیں ہوتا تو آج ہم آزاد نہیں بیٹھتے. تو مدرسوں کی کیا قیمت ہے وہ دشمن ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اب نیا قانون پاس ہو رہا ہے, مدرسوں کا سروے کیا جائے گا. اپنی گورنمنٹ اسکولوں کا سروے کر لو نا, تمہاری اسکولیں کون سی ڈھنگ کی ہیں, تمہاری اسکولوں میں کون سا ڈھنگ کا کھانا مل رہا ہے, وہاں کون سی ڈھنگ کی تعلیم مل رہی ہے. اپنے جھبے میں پورے پیون لگے, دوسروں کے کپڑوں کی جانچ کے لیے نکلے ہیں. تو اس لیے جو ہے اب سب چیزوں کو ہضم کرنے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرا, تو اب انہوں نے کیا کیا, مدرسوں پر ناجائز طور پر جو ہے حملے کیے جائیں, بلڈوزر چلائے جائیں, اور مدرسوں کی زمینوں کو بیچ کر اس سے پیسہ حاصل کیا جائے. اور چاہتے کیا ہے, اس طریقے سے پورا مال 5% اڈانی, امبانی ایسے لوگوں کے پاس جمع ہو جائے, اور باقی سب لوگ کیا ہو جائیں, غلام بن کر رہ جائیں. بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, کہ آپ چاہے کچھ بھی کام کر لیں, آپ کا کمایا ہوا آپ کا نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ماہانہ سیلری آتی ہے. آپ کروڑ روپے بھی کمائیں گے,
آپ کو سیلری متعین ہے، اتنا ہی آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو وہ سسٹم یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج آدمی تجارت کے ذریعے سے الحمدللہ خوشحال ہے، لیکن وہ سب چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ تاکہ مال کچھ لوگوں کے پاس رہے اور باقی سب غریب ہو کر رہیں. اس نظریے کی جو ہے نفی کر رہا ہے قرآن، اس ذہنیت کی جو ہے تردید کر رہا ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، مال تم میں سے چند لوگوں کے درمیان گردش کرتا نہ رہے. کچھ ہی لوگوں کے درمیان اگر مال جو ہے گردش کرتا رہے گا تو جن کے پاس مال نہیں ہے یا تو وہ سوسائڈ کر لیں گے یا پھر جرائم کے مرتکب ہو جائیں گے، پھر بدامنی کا ماحول پیدا ہوگا. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ مال کی تقسیم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو، اور جو باتیں جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو خوشی خوشی سے ان سے رک جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے تم کو دیا، یعنی مال ہو یا کوئی حکم ہو. یہاں آتا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے کی جو پس منظر ہے اس میں مال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے آتا کا ذکر کیا گیا. لیکن اس کے مقابلے میں نہا آیا ہے، نہیں کا اپوزٹ آتا ہے امر. تو آتاکم الرسول کا مطلب ہے وما امرکم الرسول، اللہ کے رسول نے جو جس چیزوں کا تم کو حکم دیا ہے ان چیزوں پر تم عمل کرو. فخذو، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے رسول نے تم کو منع کیا ان سے بچو. تو یہ آیت اگرچہ ایک خاص پس منظر میں بتائی گئی ہے کہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جتنا دیا اتنا لے لو. چنانچہ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو بچا تھا اس کے بارے میں یہودیوں انصار سے جو ہے بلا کر مشورہ کیا اور کہا کہ مکے سے ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کو مہاجرین کے مدینے کے انصار کیا کیے تھے، اپنے ہی گھروں میں ٹھہرا کے رکھے تھے، اپنی جو ہے جائیداد کا کچھ حصہ ان کو دے دیے تھے، اپنے مال میں سے کچھ ان کو دے دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گزران چل رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بلا کر پوچھیں کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دے دیا ہے، اب چاہو تو سب میں تقسیم کر دوں گا، یا تم چاہو تو میں صرف مہاجرین کو دوں گا کہ وہ اپنے مال سے اپنا الگ مکان خرید لیں، اپنی الگ چیزوں کو رکھ لیں اور تمہارے ساتھ نہ رہیں. تو قربان جائے صحابہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مہاجروں کو پورا مال دے دو اور وہ ہمارے ہی گھر میں رہیں گے. مال ان کو ہی دے دو، لیکن مال ملنے کی وجہ سے ہمارے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ہی گھر میں رہیں گے. اس طریقے سے جو ہے صحابہ نے اس پر عمل کیا. وما آتاکم الرسول، جو رسول نے تم کو دیا اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول نے تم کو منع کیا، کوئی بھی کام اللہ کے رسول صاحب نے منع کرنے سے منع کیا تو اس سے رک جاؤ. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے. اس کی دلیل یہی آیت ہے، یہی آیت ہے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پوچھے تو بول رہا کہ قرآن میں کہاں ہے منع، قرآن میں کہاں ہے اس کو حرام کہاں بولی، ایسا اگر کوئی بولتا ہے تو یہی آیت اس کے لیے دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء سے یہ روایتیں منقول ہیں جس میں انہوں نے جو ہے یہ دلیل پیش کیا کہ کوئی آدمی اگر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑتا ہے یا نبی علیہ السلام کی کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا اور یہ حجت بازی کرتا ہے کہ کرنا ضروری ہے بول کے کہاں ہے، تو اس کے لیے یہ آیت پیش کی جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے الفاظ عام استعمال کر رہے ہیں کہ جن چیزوں سے بھی نبی نے منع کیا ان سے رکو رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں بھی بتاتے ہیں. آسانی کیا ہے کہ آدمی یا تو شوق سے عمل کرے یا خوف سے عمل کرے، شوق سے عمل کرے یا خوف سے عمل کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، نبی کی باتوں پر عمل کرو، جن سے منع کیا ان سے رکو. اگر یہ سوچو کہ کرے تو کیا نہیں کرے تو کیا، نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے. اگر یہاں کچھ غلط کرو گے تو پھر اللہ پکڑ کریں گے. تو اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو نبی کی سنتوں پر عمل آسان ہوگا. صحابہ نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے اور ہم سنت سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں. تو یہ وہ تقوی ان کے دل میں تھا، اس لیے وہ لوگ جو ہے ان سب چیزوں پر عمل کرتے تھے. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں. اب وقت مکمل ہو چکا ہے اس لیے آگے کی آیتوں کی تفسیر مشکل ہے،
اس لیے یہیں پر تفسیر روکی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.